حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے درویش گزرے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، درویش بھی تھے، حدیث کے بہت بڑے استاد بھی تھے، اور جو صوفیہ سابقون الاولون ہوئے ان میں آپ کا نام ہے۔ آپ نہ اکثر اپنے کوفے کے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے نہ کوفے آیا کرتے تھے۔ ہر شعبے میں کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو علماء کے شعبے میں بھی کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ایک عمرہ کر رہا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، اور اگر حج کر رہا ہے تو پھر تو شیخ الحدیث ہے، وہ کہتا ہے سارے مسئلے اب میں ہی بتاؤں گا، اور دو کی کتابیں پڑھ لے تو پھر تو کہنا ہے مولویوں کی پتہ ہوئے، سارا پتہ تو مجھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جاتے تھے کوفے کے علماء کے پاس، اور وہاں جا کر کے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اب تو ہوٹل بن گئے ہیں، آپ جس ملک میں جس ایریے میں جاتے ہیں ہوٹل بک کر دیا جاتا ہے، اب وہاں قیام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ مسجدوں کے ساتھ لوگوں نے مہمان خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں جا کے لوگ قیام کرتے تھے، کھانا پانی مسجد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا مہمان آ گیا، وہاں لوگ کھانا بھیج دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر اس مہمان خانے میں کوفے جا کے رکتے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو علماء کی خدمت کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کا شوق لگ جائے تو پھر اللہ بڑی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ اسے بڑا شوق تھا، وہ بڑی خدمت کرتا، آپ کے لیے کھانا لاتا، پانی لاتا، چائے لاتا، تکیہ پیش کرتا۔ بڑے مہینوں سالوں سے ملاقات رہی۔ پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے کوفے میں، تو پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو اس پہ قرضے چڑھ گئے۔ جن لوگوں کے پیسے دینے تھے نا وہ بڑے تگڑے لوگ تھے، انہوں نے پرچہ کٹوا دیا۔ کوتوالے شہر سمجھ لیں کہ ایس ایچ او گرفتار کر کے لے گئے۔ جب تک بندہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے تب تک نہیں لوگ پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، اور جب بندہ کہیں الجھ جائے نا تو پھر بندے کہتے ہیں اوہو بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پتہ چلا۔ ویسے آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو وہ پیر صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، جب تک مرید جھاڑو دیتا رہے پھر تو وہ کہتے ہیں میرا منظور نظر ہے، لیکن اگر قرضے چڑھ جائیں تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو جب تیرے گھر میں 6 درجن کنوں لے کے آتا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا، اب ذاتی معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح کام لیڈر کرتے ہیں، کام کراتے رہتے ہیں سیاستدان، اور اگر بندہ الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو جب تو دفتر کھلوا رہا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم تباً انسانوں سے نفع لینا چاہتے ہیں، لالچی ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ بند ہے جیل میں۔ آپ گئے، جا کے کوتوال سے ایس ایچ او سے ملاقات کی، فرمایا ماجرا کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور بچہ بے قصور ہے، بیچارہ کام کرتا تھا تو اچانک نقصانات ہوئے تو ہوتے ہی گئے۔ انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی، اور جب ناکام ہوتا ہے تو ایسا پھسلتا ہے کہ پھر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں پڑتا۔ وہ الجھ گیا، حضرت ہی الجھتے الجھتے قرضے چڑھ گئے، اور حضرت صاحب جس پارٹی کے پیسے دینے ہیں وہ بڑی سخت ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پیسے کتنے؟ کہنے لگا 50,000 دینار، آپ سمجھ لیں کہ 5 کروڑ روپیہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک، توجہ ہے نا میری بات پہ، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو میں پیسے دے دیتا ہوں۔ میری طرف دیکھیں، کہانی تو نہیں نہ سنا رہا میں، آپ ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی 50,000 دینار۔ فون بند کر دیتے ہیں لوگ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو، لوگ فون بند کر لیتے ہیں۔ ویسے کہنے چودھری کو حکم ہوا تھا 10، اور جب وہ بتا دے پھر چھٹی۔ 50,000 دینار۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری ایک شرط پوری کر، پیسے میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضور 50,000 دینار ہیں، فرمایا میں نے سن لیا ہے پر میری شرط پوری کر۔ اس نے کہا حضور وہ کیا؟ تو آپ فرمانے لگے اس نوجوان کو بتانا نہیں اس کے پیسے کس نے دیے، پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی اسے نہیں بتانا۔ آپ فرمانے لگے اس کے لیے نہیں دینے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینے، اور جس رب کے لیے میں نے دینے ہیں اسے بتانا نہیں پڑتا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لہذا بتانا نہیں۔
اس کو پیسے دے دیے. نوجوان نے بڑی منت کی کوتوال کی, یار اتنے بڑے پیسے کوئی دے گیا, کوئی 10 روپے تو نہیں تھے نا, اس محسن کا پتہ بتا, میں تو اس کے پوتوں کی بھی نوکری کروں گا. اس نے کہا میں مجبور ہوں, مجھے حکم نہیں, میں نہیں بتا سکتا. وقت گزر گیا, کوتوال بھی کہیں تبدیل ہو گیا. وہ نوجوان کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک بوڑھے ہو گئے, اب گھر میں رہتے ہیں, باہر نہیں آتے. زیادہ ذوف آ گیا, اب جس نے پڑھنا ہے, کچھ استفادہ کرنا ہے, وہ بھی گھر میں حاضر ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی شوق بڑھتا کہ یار میرا محسن مجھے مل جائے, میں اس کے پیر ہی چوم لوں ایک دفعہ. اتنا عظیم آدمی. اس کے بعد کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ملے بھی. نوجوان کہتا ہے وہ جب بھی مجھے ملتے میں انہیں کہتا بابا جی نیک تو آپ بھی بڑے ہیں, پر بندہ تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا. تو وہ فرمایا کرتے چل دعا کرنا اللہ مجھے بھی کوئی کام کرنے کی توفیق دے دے, دعا کرنا. وقت گزر گیا, 15 سال بیت گئے. ایک دن وہ کوتوال کہیں رستے میں مل گیا تو اس نوجوان نے نا سر سے پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دی. کہنے لگا تجھے اللہ رسول کا واسطہ, میں کہیں شکریہ ادا کرنے سے پہلے ماری نہ جاؤں, میرے محسن کا پتہ تو بتا دے, ایک دفعہ بتا وہ کون ہے. وہ کوتوال کہنے لگا تو نے قسم ہی بڑی دے دی ہے, تجھے واقعی نہیں پتا وہ کون ہے, تو نہیں جانتا. کہا نہیں. کہنے لگا روز تو ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا تھا, بعد میں بھی کئی دفعہ اکٹھے دیکھا. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک. وہ نوجوان کہتا ہے میں اتنا تیز دوڑا کہ پگڑی گر گئی, جوتے ٹوٹ گئے, پیروں میں زخم ہو گئے, پر میں بھاگا کہ میں شکریہ ادا کروں. میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے, میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں دوڑا گیا, لیکن قربان جاؤں جب عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے باہر پہنچا تو رش لگا ہوا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے 2 گھنٹے گزرے عبداللہ ابن مبارک انتقال کر گئے. یہ ابھی 2 گھنٹے گزرے, یہ ابھی 2 گھنٹے گزرے. ابھی بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. دنیا جمع ہو گئی, لوگ رو رہے ہیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا تو سفید کفن میں نے نورانی چہرے والا بابا لیٹے ہوئے دیکھا, اور میں نے پھر اپنی داڑھی ان کے پیروں میں رکھی, اور میں نے کہا بابا آپ نے تہجدیں کتنی پڑھی آپ جانے اور آپ کا رب جانے, قرآن کتنے ختم کی آپ جانے اور اللہ جانے, کتنے لوگوں کو علم حدیث دیا آپ جانے اور آپ کا رب جانے, پر جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا, مجھے امید ہے اس ایک نیکی کی برکت سے ہی رب آپ کو جنت عطا کر دے. یارو کوئی کام کرنا بھی تو اسے دکھا لینا, اس پر اس قدر زیادہ. تشریف رکھیں جی, اللہ خوش رکھے آپ کو. میں تو خدمت تھوڑی کرانے آیا ہوں, اللہ آپ کو بہت ساری عزتوں سے نواز. میری خدمت اتنی ہے کہ آپ میری کوئی ایک بات سمجھ جائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عزیز دو